اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی وائی اس کی طرف سے مخاطب ہوں، اسلامیات کا ٹیچر۔ آج آپ کو میں کلاس دہم کی اسلامیات کی حصہ احادیث آخری کی 5 احادیث، مطلب 10 احادیث ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ شروع کی 5 ہم کل پڑھ چکے تھے اور دوسری 5 احادیث انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے چند باتیں آپ غور سے سنیں۔ درس کے دوران ریز ہینڈ نہ کریں، کوئی بھی سوال ہو تو انتظار کیجیے، انشاءاللہ آخر میں آپ کو وقت دیا جائے گا اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اپنی کاپی اور پینسل اپنے پاس رکھیے، بک اپنے سامنے رکھیے۔ ہم پہلے گزشتہ روز جو ہم نے 5 احادیث پڑھی تھیں ان پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے کل حدیث کی اقسام پڑھی تھیں۔ پہلے حدیث کا تعارف پڑھا تھا، اس کے بعد حدیث کی اقسام۔ حدیث کی 3 اقسام پڑھنے کے بعد ہم لوگوں نے حدیث اور سنت میں فرق پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا استغفر اللہ ہے۔ دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تیسری حدیث ہم نے پڑھی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ پھر پڑھی تھی من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ 5ویں حدیث ہم نے جو کل پڑھی تھی وہ تھی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ آج ہم 6ٹھی حدیث پڑھیں گے اور 6ٹھی حدیث ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک جو پیغام پہنچایا وہ انسان اور ایک مومن کی کامل زندگی گزارنے کا بہترین ایک قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھا، واعطى للہ، اور اللہ کے لیے عطا کیا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی انسان دنیا میں جو بھی کام کرے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی رضا کے لیے ہو، اللہ رب العزت ہی کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ رب العزت ہی کے قریب ہونے کے لیے وہ کام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم والدین سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم کسی اپنے رشتہ دار سے محبت کرتے ہیں، مطلب ان کے لیے اپنے دل میں احساس رکھتے ہیں اور نیک تمنا رکھتے ہیں، نیک احساس رکھتے ہیں اور جائز محبت کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہو کہ مجھ سے اللہ راضی ہو۔ ایسی محبت نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے وبال کے ہم مستحق ہوں۔ من احب للہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے خالص محبت ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو کہ اس نے مجھے گالی بکی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اس نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تو میں اس سے نفرت کرتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اس سے محبت کریں اور اس لیے کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا انسان ہے، تو میں اس سے محبت کر رہا ہوں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ پھر بغض بھی اگر کسی سے رکھتے ہیں، یعنی اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی بات رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلام دشمن جو یہودی ہیں، اسلام دشمن جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان سے جب ہم نفرت رکھتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ
دشمن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دشمن ہیں، ہم اس لیے ان سے بغض رکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے لیے بغض رکھتے ہیں، یا کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے، اللہ رب العزت جس بات کی وجہ سے ناراض ہوتے ہوں، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، تو یہ بغض ہماری اللہ رب العزت کے لیے ہی یہ بغض ہمارا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتے، اس انسان کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے میں بھی اس انسان کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری جو بات ہے وہ اعطا للہ، اللہ رب العزت کے لیے عطا کیا، یعنی کسی کو اگر کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس میں بھی صرف یہ مقصد ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، میں اس لیے دے رہا ہوں۔ اس میں کوئی ایسا مقصد نہ ہو کہ مثال کے طور پہ میں اپنے آپ کی بڑائی ظاہر کر رہا ہوں کہ دیکھو میں اتنا مال خرچ کرنے والا ہوں، میں لوگوں کو کھانے کھلانے والا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرنے والا ہوں، کہ بھئی یہ دنیا دیکھے اور میری واہ واہ ہو، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی ہی صرف خوشنودی اور اللہ رب العزت ہی کی رضا مقصد ہو، تو میرے عزیز طلباء و طالبات، ہم سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوں گے اور ہمارا ایمان بھی مکمل ہوگا۔ چوتھی بات ومنع للہ، کسی کو اگر دینے سے منع کرتے ہیں یا روکتے ہیں تو اس میں بھی محض اللہ رب العزت کی ہی رضا کے لیے وہ کام بھی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی رضا کے لیے ہو۔ جس طرح مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ غیر مسلم اسلام دشمن سازشوں میں، اسلام دشمن جو ہے منصوبوں میں گھرا ہوا ہے، ان کو ہم دینے سے جب اپنا ہاتھ روکتے ہیں تو اس میں بھی محض مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت ہی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل کے جس طرح قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، ان سے خرید و فروخت کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارا ان کے ساتھ لین دین جائز نہیں ہے، ان کو فنڈنگ کرنا، ان کو کوئی چیز دینا یا ان کو صدقہ دینا، ان کو خیرات دینا یا ان کو ہدیہ دینا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہم جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ فقد استکمل الایمان، جب ہم یہ چار کام کر لیں گے کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے کسی کو دیں، اللہ کے لیے کسی کو دینے سے روکیں، تو میرے دوستو، میرے عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقد استکمل الایمان، ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو گیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، بہت اہم حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قاعدہ سکھا دیا معاشرت کا۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ اصلاح معاشرت پر ہے، کہ معاشرے میں ہم کیسے ایک ہو کر رہیں، ہم کیسے محبت سے رہیں، ہم کیسے ایک انسان واقعتاً انسان بن کر کیسے رہے معاشرے میں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اکثر حصہ اسی بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لیس منا، یعنی وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب ہم مومن مسلمان، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جس کے اندر یہ خدائی صفت، یعنی اللہ رب العزت کی عطائی صفت، جو صفت اللہ رب العزت کے اندر سب سے زیادہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی اس صفت کی اس صفت کا حصہ کچھ تھوڑا تھوڑا دیا ہے، کہ رحم اللہ رب العزت کی سب سے بڑی صفت ہے۔ تو جب اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات، ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور وہ انسان پر رحم کرتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ جو چھوٹا ہے، جو کمزور ہے، اس پر بھی رحم، اس پر بھی شفقت کریں، اور ان سے تعرض نہ کریں، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ولم یوقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ دیکھیں، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت ہوگی تو مطلب پورا معاشرہ، ہر بندہ گھر میں، مثال کے طور پر 5-6 بہن بھائی ہیں، اب ان میں سے ہر ایک اگر چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرنے لگ جائیں تو گھر بہترین بن جائے گا،
اور اسی طرح ایک خاندان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک بڑوں پر جو ہے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت اور رحم کرنے لگ جائیں تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ہر انسان کہیں بھی کسی جگہ جاب وغیرہ کے حوالے سے موجود ہو یا کہیں بھی ہو، اگر وہ اپنے بڑوں کا احترام کرنے لگ جائے اور چھوٹوں پر رحم اور شفقت کرنے لگ جائے تو بتائیے کس قسم کا معاشرہ وجود میں آئے گا، کتنا بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ لیکن جو شخص بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، بہت اہم حدیث ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ دیکھیے کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی ہے کہ جو بھی شخص رشوت کی لین دین کے معاملات کرے گا وہ شخص آگ میں ہوگا، یعنی وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں آپ دیکھیے معاشرے میں رشوت عام ہے، کوئی بھی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا اور ہر شخص رشوت دینے کو بھی تیار ہوتا ہے، ہر شخص رشوت لینے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جس وقت عدل اور انصاف معاشرے میں سے ختم ہو جاتا ہے، جس وقت لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملنا بند ہو جاتے ہیں، جس وقت ظلم و ستم اور معاشرے میں بگاڑ انتہائی درجے تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت انسان رشوت کی لین دین کا کام کرتا ہے، کہتا ہے کہ چلو جائز طریقے سے اگر میرا یہ کام نہیں ہوتا تو میں ناجائز طریقے سے ہی کروا لیتا ہوں، میں کچھ پیسے دے کے ہی کروا لیتا ہوں۔ اور اسی طرح جب لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہوتے اور وہ اپنے حقوق کی وصولی کے لیے پیسے دیتے ہیں تو سامنے والوں کو جب حرام ملنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ پھر رکتی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، یعنی دونوں جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ اس حدیث میں رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا، الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے کا ذکر بعد میں ہوا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے گناہ کے پیدا ہونے کے سبب کو ہی بند کر دینے کا حکم دیا ہے کہ ایک چیز ہے کہ اس سے گناہ ہونے کے امکانات ہیں تو اس چیز کو ہی ختم کر دو۔ جس طرح رشوت دینے والوں کے اگر رشوت دینے والے موجود ہوں گے تو رشوت لینے والے تو یقیناً موجود رہیں گے۔ ٹھیک ہے، جب رشوت دینے والے ہی نہیں ہوں گے تو رشوت لے گا کون؟ تو مطلب یہ ہے کہ رشوت دینے والا ہی اگر اپنا ہاتھ روک دے اس برائی سے تو یاد رکھیے اس معاشرے سے یہ برائی ختم ہو جائے گی اور اس معاشرے سے اس برائی کا سدباب ہو سکتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعير الذي ردا فهو ينزع بذنبه۔ اس حدیث میں یہ فرمایا من نصر قومه، جس شخص نے اپنی قوم کی مدد کی، من نصر قومه، جس شخص نے اپنی قوم کی مدد کی، على غیر الحق، کسی ناجائز معاملے میں، فہوا، تو وہ شخص، کالبعیر الذی، اس شخص کی مثال اس اونٹ کی سی ہے، ردا فہو ینزع بذنبہ، کہ جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ مثال کے طور پہ ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شخص اس کو بچانے کے چکر میں اونٹ کی دم کو پکڑ رہا ہے اور اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے میں اس کو روک دوں، لیکن کنواں اپنے وزن کی وجہ سے اونٹ اپنے وزن کی وجہ سے جب کنویں میں گرے گا
تو وہ آدمی بھی ساتھ میں کہاں جائے گا؟ کنویں میں ہی گر جائے گا، وہ آدمی بھی کنویں میں گر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ مثال اس شخص کی دی ہے، یہ مثال اس شخص کی دی ہے کہ من نصر قومہ علی غیر الحق، کہ جو ناحق معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرے گا، یعنی کسی ناحق معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرے گا۔ ناحق معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص نے قتل کیا، ایک شخص نے قتل کیا، پتہ چلا کہ جج یا وکیل قاتل کا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی جاننے والا ہے یا قوم کا ہے یا برادری کا ہے، ٹھیک ہے، یا دوست ہے، کلاس فیلو ہے، کچھ بھی ہے، تو پتہ چلا کہ بھائی یہ جج یا وکیل اس بندے کو جانتا ہے۔ اب اس جج یا اس وکیل نے اس بندے کے بھرپور اس بندے کا ساتھ دیا کہ نہیں، یہ قتل اس نے نہیں کیا، یہ گناہ اس نے نہیں کیا، یہ جرم اس نے نہیں کیا، اور کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ بچ جائے، کسی طرح سے وہ بچ جائے۔ تو ظاہر ہے اس بندے نے ایک ناجائز کام تو یہ کیا کہ قتل کیا، اور پھر وہ وکیل یا وہ جو جج ہے وہ اس ناجائز معاملے میں اس کی مدد بھی کر رہا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ گناہ کرنے والے نے تو گناہ کر لیا، ٹھیک ہے، اس سے تو گناہ ہو گیا، لیکن یہ شخص جو اس کی مدد کر رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا، یعنی قاتل اس جج کو لے کر ساتھ میں جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس شخص نے ناجائز معاملے میں ایک مجرم کی مدد کی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صاف گوئی کا حکم فرمایا ہے کہ دو ٹوک بات کریں، کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، دو ٹوک بات کریں۔ سگا بھائی ہے، کہیں پر گناہ یا کوئی جرم کر کے آیا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ بھائی اسی نے جرم کیا ہے، اور ہم کہنے لگے نہیں یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی وہ شخص بھی اس حدیث کا مصداق بنے گا، وہ بھی ناجائز معاملے میں اپنے بھائی کی، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار کی مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے، جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ اب اگلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ہم نے جو پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی، میں آپ کے سامنے وہ دکھا بھی دیتا ہوں۔ دو حدیثیں پڑھی، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اور دوسری حدیث پڑھی لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ان حدیثوں کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ یہ حدیث ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذخیرے میں انسان کو سب سے زیادہ جو درس دیا ہے وہ اخلاقیات کا دیا ہے۔ آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، آپ کا چلنا پھرنا کیسا، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کی زبان آپ کے قابو میں ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت اور رحم کرنا چاہیے، والدین کی نافرمانی نہیں، یہ سارے کے سارے اخلاق، سارے کے سارے اخلاق۔ کامل ترین ایمان والا، جس انسان کا ایمان مکمل ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جن سے زیادہ کامل انسان اس دنیا میں کوئی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل ایمان والا کوئی شخص نہیں آیا، اتنے کامل ایمان والا کوئی شخص نہیں آیا انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کامل بننے کا طریقہ سکھا دیا کہ اخلاق کو اپنے دامن میں لے لو
اخلاقیات کو اپنا لو، اخلاق کی راہ پر خود کو ڈال دو، تو کامل ایمان والے کامیاب ترین انسان اور مومن بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ احسنہم خلقا، حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جب آپ دشمن کے ساتھ بھی اچھے انداز میں پیش آئیں گے تو مطلب کہ آپ نے اس دشمن کو بھی اپنا گرویدہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس چوٹی کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر تم لوگوں پر حملہ آور ہونے والا ہے تو بتاؤ تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے آج تک آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کا حکم دیا تو انہی لوگوں میں سے اکثر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعرض کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی اور جس حد تک اذیتیں دی، جس حد تک تکلیفیں دیں، پریشانیاں دیں، وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم لوگوں نے بھی پڑھا اور سنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 40 سال کی عمر اب تک ایمان نہیں ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی مثالیں اہل مکہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان نبوت مل جانے کے بعد بھی وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کفار لوگ بھی آپ علیہ السلام کے پاس فیصلے کروانے آتے تھے کہ یہ اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں۔ کئی واقعات ہیں، ایک خاتون جا رہی ہے رستے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ بیٹا سنا ہے کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو محمد نام ہے اس کا، اور وہ کچھ کلام سناتا ہے، لوگوں کو اپنا عاشق بنا دیتا ہے، تو اس کے شر سے نعوذ باللہ بچ کر یہاں سے جا رہی ہوں، دور جا رہی ہوں کہ کہیں اس کے کلام کا مجھ پر بھی جادو اور اثر نہ ہو جائے اور میں بھی کہیں اپنے آباء و اجداد یعنی اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر نہ جاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اماں سامان مجھے دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے سامان کندھے پر اٹھایا اور چل پڑے۔ جب وہ خاتون اپنی منزل تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارا۔ خاتون کہنے لگی اچھا تم بتاؤ تمہیں مزدوری دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، نہیں اماں میں نے یہ مزدوری کے لیے نہیں کیا۔ تو کہنے لگی بیٹا تم اچھے بھلے معلوم ہوتے ہو، اس شخص کے کلام سے تم بچ کے رہنا ورنہ تم بھی اس کی باتوں میں آ جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام خاموش تھے۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں محمد۔ تو اس عورت نے وہیں اسلام قبول کر دیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا اخلاق کا کہ دیکھیے ایک خاتون برائیاں کرتی چلی جا رہی ہے اور آپ علیہ السلام اس کا بوجھ اٹھائے اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہمارے والد یا ہماری والدہ نے ہم سے اونچے لہجے میں بھی بات کر دی تو ہم بگڑ گئے۔ کئی جگہوں پر یہ بات سننے میں آئی ہے کہ بیٹے نے باپ کو دھکا مارا، بیٹے نے والد پر ہاتھ اٹھایا، والدہ پر ہاتھ اٹھایا، بیٹے نے ہاتھ پکڑ لیا والد کا، والد مارنے لگا، ہاتھ پکڑ لیا، تو اس کا مقصد بھی والد پر ہاتھ اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین ایمان والے تھے۔ ماں باپ کے بارے میں تو پہلے ہی قرآن کہہ چکا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، انہیں اف تک نہ کہو، یعنی اس لفظ کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ بھرپور تھکے ہوئے ہیں اور کہیں دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں یا سارا دن کام کر کے تھکے ہوئے ہیں اور رات 11-12 بجے جب آپ بستر پر لیٹے اور والد یا والدہ نے آپ کو کسی کام کا کہہ دیا تو یہ تو کہنا دور کہ بھائی میں یہ نہیں کر سکتا، میں تھکا ہوا ہوں، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، بلکہ اٹھتے وقت جو تکلیف کی وجہ سے، جو تھکاوٹ کی وجہ سے زبان سے اف کی آواز نکلتی ہے، اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرما دیا قرآن مجید میں اور آپ الحمدللہ قرآن مجید کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف،
اپنے والد اور اپنی والدہ سے اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، آگے الگ سے فرما دیا ان کو جھڑکو بھی مت، ان سے بدتمیزی سے بھی مت پیش آؤ، وقل لہما قولا کریما، ان سے اچھے انداز میں، پیار والے انداز میں، نرم انداز میں ان سے بات کرو۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر جو اس وقت سب سے بڑی کمی ہے، سب سے بڑی خامی ہے، وہ اخلاق کی ہے۔ ہمارے اخلاق بہت زیادہ نچلے درجے کے ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے اخلاق کے مالک تھے کہ ان کے سامنے انہوں نے کوئی سخت سے سخت بات کہہ دیتا لیکن وہ برداشت کر جاتے، اپنی ذات کے لیے وہ ہر بات برداشت کر جاتے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتا تو وہ اسے برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے وہ ہر بات کو برداشت کر جاتے تھے۔ کہ ان کے ایمان کا اور ان کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ اپنی ذات پر تو سہ جاتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں وہ بالکل بھی ذرا برابر بھی کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور اخلاق ہے بھی یہی کہ آپ کی ذات کو اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ من احب للہ فابغض للہ، ہم اس شخص سے بھی محبت کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، اگر وہ بندہ مسلمان ہے، اگر وہ ہمارے اسلام کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ تو میں عزیز طلباء و طالبات یہ کہہ رہا تھا کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا، بے شک کامل ترین ایمان والا، مومنوں میں سے سب سے بہترین ایمان والا وہ شخص ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یاد رکھنا، اخلاق میں صرف یہی چیزیں نہیں آتی کہ جو دوسروں تک پہنچتی ہوں، مثال کے طور پر ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ اچھا ہو، طور طریقہ اچھا ہو، بات چیت کرنے کا انداز اچھا ہو، یہ چیزیں تو لازمی طور پر ہیں ہی، لیکن ہمارے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ ہم اگر کہیں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کوئی اس قسم کا کام نہ کریں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو، یا ہم اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس پر کوئی اس قسم کے کام نہ کریں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو، یا غم کا موقع ہے تو ہم کوئی اس قسم کے کام نہ کریں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو۔ یہ ایک بہترین مومن کے، یہ بہترین ایمان والے کے اچھے اخلاق اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ العزیز ہماری یہ 10 احادیث مکمل ہو گئی ہیں، اور باقی کی جو 10 احادیث ہیں وہ انشاءاللہ ہم سیکنڈ ٹرم میں، مڈ ٹرم کے بعد پڑھیں گے، فائنل ٹرم میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ان تمام کی تمام 10 احادیث کو آپ یاد کیجئے، ان کے ترجمے کو اچھی طرح سے یاد کیجئے، اور اب میں آپ سے ہوم ٹاسک شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کل مختصر جوابات کے سوالات ہو گئے تھے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ڈیش ہے، حدیث مبارکہ میں بہترین عمل۔ یہ جو میں نے آپ کو 5-6 MCQs دیے ہیں، یہ صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہوم ٹاسک میں ہے سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے، توحید کا کیا مطلب ہے، شرک سے بچنا کیوں ضروری ہے، دعا مانگنا کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، حصول علم کی اہمیت بیان کیجیے، قرآن پاک پڑھنا سمجھنا کیوں ضروری ہے، اسے دوسروں تک پہنچانے کے کیا فائدے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اہمیت بیان کیجیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ آپ اسکرین شاٹ لے لیں ان سوالات کے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے کن اعمال کی پابندی کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کو کن صفات کا مظہر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کس صفت پر زیادہ زور دیا، رشوت کی لین دین کیوں حرام قرار دی گئی ہے، حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے، انسان کے اسلام کی بربادی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے، اس حوالے سے حدیث میں کس بات کی وضاحت کی گئی ہے، اسلام میں حسن اخلاق پر کیوں اتنا زور دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کوئی ایک واقعہ بطور حوالہ
دیجیے۔ ایک واقعہ تو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، اور اس کے علاوہ کے بھی کئی واقعات جو آپ کو معلوم ہیں آپ وہ پیش کر سکتے ہیں۔ ہوم ٹاسک بھی ہو گیا، اور ایم سی کیوز بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، احادیث بھی ہو گئیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔